نکل آئی کہ کون کون چھاپ رہا ہے، کہاں کہاں چھپ رہا ہے، اس کو تیار کون کر رہا ہے، اس کی کاسٹ کون پے کر رہا ہے، یہ جا کہاں پہ رہے ہیں، کن کن ویب سائٹوں سے یہ اپلوڈ ہو رہے ہیں۔ اچھا، وطن عزیز کے اندر لاوارث ان کو قرآن پاک نظر آیا ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ غلط کیا جائے، پھر اس کو اسکولوں کے اندر تقسیم کیا جائے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، بالکل ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہاں، اب وہاں ترجمہ یہ ہوا ہے کہ آئندہ آنے والی موعود باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ 14 سے یہ رپورٹس آ رہی تھیں، ہم نے درخواستیں دی، وزیر اعظم کو درخواستیں دی، ہیومن رائٹس سیل جو سپریم کورٹ کا ہے وہاں درخواستیں دی، ہر اس جگہ پر درخواستیں دی گئی جہاں پر کوئی اثر شنید ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام خلیل الرحمن شاہ اور آپ حضرات میرا یوٹیوب چینل خلیل شاہ اسپیچز دیکھ رہے ہیں۔ آج آپ حضرات کے سامنے آنے کا مقصد، چند دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک نیوز چینل کی ویڈیو وائرل ہوئی جس کے اندر بڑے ہی اہم موضوع پر بات ہو رہی تھی، اور جتنا اہم وہ موضوع ہے اس کو ہمارے لوگوں نے، ہمارے مقتدر اداروں نے اس کو اہم سمجھا نہیں ہے، اور اس کے اوپر جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے۔ بات کچھ یوں ہے کہ 2012-13 کے اندر ہمارے پاکستان کے اندر کچھ علاقوں کے اندر قرآن پاک تقسیم کیے گئے، پھر یہاں سے باہر ملک کے اندر بھی تقسیم کیے گئے قرآن پاک۔ جب ان قرآن پاک کا ترجمہ چیک کیا گیا تو وہ قرآن پاک کا ترجمہ غلط تھا، کئی آیتوں کے اندر تحریف کی گئی تھی، اپنی طرف سے ترجمہ بنایا گیا تھا۔ جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ پاکستان کے اندر ربوہ کے اندر وہ قرآن پاک چھپ رہے تھے، اور پھر مزید تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہاں سے لے جا کر پوری دنیا کے اندر تقسیم کیا جا رہا ہے۔ وہاں پر کئی لوگوں نے ایکشن لیا اور حکومت کے پاس رٹ دائر کی گئی، حکومت کے پاس اس کے خلاف درخواست دی گئی۔ 2012 سے لے کر اب 2022 چل رہا ہے، تقریباً 11 سے 12 سال ہو گئے، وہ ادارہ بند نہیں کیا گیا، ان لوگوں پر پابندی نہیں لگائی گئی، ان لوگوں میں سے کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ اور المیہ یہ ہے کہ میں جب یہ ویڈیو دیکھ رہا تھا، جو وکیل صاحب ہیں ان کی ویڈیو جب میں دیکھ رہا تھا تو اس کے اندر وہ بتا رہے تھے کہ ہماری کسی بات پر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا، کسی بات پر کوئی رد عمل نہیں دیا جاتا، اور جو صاحب اختیار لوگ ہیں وہ اس بات کے اوپر ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے بلکہ اس کے اندر رکاوٹ بنتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ وطن عزیز پاکستان، جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے، اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اس ملک کے اندر اگر کسی سیاسی شخصیت پر حملہ ہوتا ہے تو اس کے قاتلوں کو، اس کے حملہ آوروں کو دنوں کے اندر گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کو سزائے موت سنائی جاتی ہے، اور یا سزائے موت نہ سنائی جائے تو ان کو جلد سے جلد گرفتار کر کے عوام کے سامنے لایا جاتا ہے۔ کیا وطن عزیز کے اندر لاوارث ان کو قرآن پاک نظر آیا ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ غلط کیا جائے، پھر اس کو اسکولوں کے اندر تقسیم کیا جائے؟ میں نے اس ویڈیو کے اندر یہ سنا جس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ باقاعدہ اسکولوں کے اندر اس ادارے کی طرف سے یہ قرآن پاک تقسیم کیے گئے ہیں، بچوں کے اندر تقسیم کیے گئے ہیں، کئی غیر ممالک کے اندر یہ قرآن پاک بھیجے گئے ہیں۔ اب مجھے بتایا جائے کہ وہ نو مسلم جو نئے مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ ہی نہیں پڑھا ہے، جب ان تک یہ بات پہنچے گی اور پاکستان کے اندر سے چھپا ہوا قرآن پاک جب ان کے پاس پہنچے گا اور وہ اس کو پڑھیں گے تو ان کے عقائد خراب ہوں گے، تو اس کی ذمہ دار کون بنے گا؟ کہنے کو تو یہاں پر قانون بنا دیا گیا، لیکن یہاں پر قانون کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا۔ کلیدی عہدوں پر، بڑے بڑے عہدوں پر قادیانیت نواز لوگوں کو بٹھا دیا گیا، یا قادیانیوں کو بٹھا دیا گیا ہے جو اپنے خلاف کسی بھی کارروائی نہیں ہونے دیتے، کہ اپنی طرف سے ختم نبوت پر بھی حملہ کرتے ہیں، ناموس صحابہ پر بھی حملہ کرتے ہیں، ناموس قرآن پر بھی حملہ کرتے ہیں، اور ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ اور ہم امن پسند طبقہ، امن پسند لوگ، ہم قانون کے ذریعے ان کا پیچھا کرتے ہیں اور قانون کی منت کرتے ہیں۔ قانون کا اختیار رکھنے والے لوگ بھی ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں ہوتے۔ بڑی ہی خطرناک بات ہے یہ کہ اگر اس طرح قرآن کی تحریف کر کے قرآن کو تقسیم کیا جاتا رہا
تو آنے والی نسلوں کے سامنے ہم کون سی بات رکھیں گے؟ ہماری آنے والی نسلیں اور نو مسلمان جو اب مسلمان ہو رہے ہیں، ان کے پاس یہ قرآن پاک پہنچ رہے ہیں، تو اس کا ذمہ دار کون بن رہا ہے؟ اس لیے میری حکام بالا سے گزارش ہے، صاحب اقتدار لوگوں سے گزارش ہے، اور یہ چھوٹا سا پلیٹ فارم سوشل میڈیا کے ذریعے آپ میرے حضرات جو دیکھنے والے دوست احباب ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اس کے خلاف بھرپور ایکشن لیا جائے، اس کے خلاف بھرپور آپ لوگ اپنے احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ جب ہمارے حقوق ہمیں نہیں ملتے، ہمارے گھروں میں پانی نہیں آتا ہے، گیس نہیں آتا ہے، بجلی نہیں آتی ہے، ہمارے روڈ نہیں بنتے ہیں، ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے پروٹیسٹ کرتے ہیں، ہم اس کے لیے احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں کہ ہمیں یہ سہولیات نہیں مل رہی۔ اب یہاں پر ہمارے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور باقاعدہ ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کر وہ وکیل صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم بارہا مرتبہ جا چکے ہیں، بس ہمارا کیس پینڈنگ کے اندر ہے۔ 11 سال ہو گئے، 11 سے 12 سال اس بات کو ہو گئے کہ قرآن تحریف شدہ، ترجمہ چھاپا گیا اور اب تک اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی گئی۔ وہ جو ادارہ ہے، وہ جو کتب خانہ ہے، اس وقت بھی چل رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ کیوں اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا؟ یہی وجہ ہے کہ وہ قادیانیوں کے علاقے کے اندر ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کو چھاپنے والے قادیانی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے پیچھے رقم قادیانی خرچ کر رہے ہیں۔ قادیانی اپنے مذہب کے اوپر خرچ کرتے ہیں، مسلمان اپنے مسلک کے لیے دفاع کے لیے نہیں نکل سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ اس بات کے اوپر جتنا زیادہ احتجاج ہو سکتا ہے ریکارڈ کروایا جائے۔ آپ کے پاس جو پلیٹ فارم ہے آپ اس کو استعمال کریں، آپ کے پاس جو پلیٹ فارم ہے آپ اس کو استعمال کریں، اور اس کو استعمال کر کے قرآن کی خدمت کے اندر اپنا حق جو ہے وہ پیش کریں، اپنا حق ادا کریں۔ یہ قرآن ہی ہماری سفارش کرائے گا۔ اگر اس قرآن کا دفاع ہم نے نہیں کیا تو قبر کے اندر ہماری سفارش کے لیے کون آئے گا؟ قیامت کے دن حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی قرآن کی خدمت کے اندر لگا رہتا ہے، قیامت کے دن قرآن جھگڑا کرے گا، جھگڑالو بن کے اللہ رب العزت سے سفارش کر کے اس کو جنت کے اندر لے کر جائے گا۔ اور جو قرآن کی خدمت نہیں کرے گا، قرآن کو پس پش ڈال دے گا، اس کے سامنے ہوگا کہ قرآن کے اندر تحریف کی جا رہی ہے، قیامت کے دن یہی قرآن کہے گا کہ مولا ان کے سامنے میری تحریف کی گئی، ان کے سامنے میری شکل کو بگاڑا گیا، ان کے سامنے میرے الفاظ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اے اللہ، جب انہوں نے میرے لیے کچھ نہیں کیا تو میں سفارش کرتا ہوں کہ ان کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قرآن یا تمہارے لیے سفارشی بنے گا یا تمہارے اوپر سفارشی بنے گا۔ اس لیے یہ میرا اور آپ کا حق بنتا ہے کہ جیسے ہم اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہیں، اپنے حقوق کے لیے نکلتے ہیں، یہ قرآن کا میرے اور آپ کے اوپر حق ہے کہ قرآن کے ساتھ جو حق تلفی ہو رہی ہے، وطن عزیز کے اندر ہو رہی ہے، اس کے خلاف جتنا احتجاج ہو سکتا ہے، جس صورت کے اندر ہو سکتا ہے، احتجاج ریکارڈ کروائیں تاکہ حکمران اس بات کے اوپر ایکشن لینے پر مجبور ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔